ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ میری اور آپ کی کرتوتوں کے جتنے فسادات خشکی اور تری میں برپا ہوتے ہیں یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے کرتوت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما يا معلم إبراهيم علمني من لدنك علما يا مفهم سليمان فهمني قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزاد ریاست دی، آزاد ملک دیا اور اس کے اندر ہمیں آزادی دی۔ آج اگر ہم
ان ملکوں کی طرف، ان اقوام کی طرف دیکھیں جو آج بھی کافروں کے غلام ہیں، تو ایک تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ غلامی کتنی بدترین چیز ہے اور آزادی کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بھی سمجھ آئے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، بزرگوں کو توفیق دی اس محنت کی، کاوش کی، کوشش کی، قربانیاں دینے کی، وہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو ہم پر احسان کیا، ہم پر اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کا نشاور کیا۔ اس کے بعد میری اور آپ کی، مسلمانوں کی، حکمرانوں کی، عام مسلمانوں کی چند ذمہ داریاں ہیں، اس آزادی کے تقاضے ہیں، چند فرائض ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے ملنے کے بعد۔ تو ان کو پورا کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین جس نے رحمت کی ہے، فضل کیا ہے، احسان کیا ہے، نعمت دی ہے، وہ اسی طرح اس نعمت کو واپس لینے پہ بھی، آزادی کی نعمت کو چھین کر پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے پر بھی قادر ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے، مسلمانوں کی یہ ہے، عام خاص حکمرانوں، عام مسلمانوں سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماضی کو، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو، ان کی غلامی کے دنوں کو یاد کریں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو پس پشت نہ ڈالیں، ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ ہم اپنے بڑوں کی حالت کو دیکھ کر، اس غلامی کی زنجیروں کو دیکھ کر، اس بدترین حالت کو دیکھ کر اب آزادانہ طور پر زندگی گزارنے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فآواکم، اس نے، اللہ رب العالمین نے تمہیں جگہ دی، تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت دی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پکیدہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نعمت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا کے برسنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے اگر اس نعمت کی بقا چاہتے ہیں، اگر اس نعمت کو تعدیر اپنے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین جس نے وہ نعمت دی ہے وہ اس نعمت کو چھیننے پر، واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی، جن کو اللہ رب العالمین نے آزاد ریاست دی، آزاد ملک دیا، اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا ان پر برسی، سب سے پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے دنوں کو، غلامی کے دنوں کو جو ہے وہ یاد رکھیں اور ان کا مطالعہ کرتے رہیں، ان کو بھولیں نہ، تاکہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آزادی کے ملنے کے بعد شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔
جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، جس طرح اپنے بڑوں کے دنوں کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا، غلامی کے دنوں کو یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کا، شکر گزاری کا سبب ہے، اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف لے کے جانا، یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ بہت دور رکھنا اور اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر بہت زیادہ آگے لے کے جانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو، کتنی ہی بستیوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ایسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا کہ جن کو زمین کے اندر ہم نے وہ اقتدار، حکومت کے وہ سامان دیے تھے جو تمہیں نہیں دیے ہیں، وہ طاقت افرادی، مالی، ہر طرح کا سامان وہ ان کو ہم نے دیا تھا، ہر طرح کا تم سے بڑھ کر جو ہے وہ اقتدار ان کو دیا تھا جو تمہیں ہم نے نہیں دیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر ہم نے موسلادھار بارش برسائی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور نہریں ہم نے بنائی، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا۔ اتنا کچھ دینے کے باوجود، اتنا زبردست اقتدار دینے کے باوجود، حکومت کا اتنا زبردست سامان دینے کے باوجود، جو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کو نہیں دیا، اتنا کچھ دینے کے باوجود جب انہوں نے گناہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا اور ان کی جگہ پہ دوسرے زمانے کے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اس نعمت پر، اس کو نعمت سمجھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپائیں، تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو تا دیر ہم پر رکھے۔ اور اگر ہم ناشکری کریں، گناہ کر کے، معیشت اور نافرمانی کے اندر ڈوب کر، تو اللہ رب العالمین قادر ہے کہ اس دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ واپس لے لے، دوبارہ اللہ تعالیٰ غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ دے۔ تو دوسری ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں اور نیکیوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی مخالفت کی، اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، مخالفت کی، نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا حساب لیا، سخت حساب لینا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا جس کو نہ سنا ہوا تھا نہ دیکھا ہوا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تادیر بھی رکھتے ہیں اور مزید نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے، اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپایا نہ جائے، بلکہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا لیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ محاسبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا سخت اقتدار ہے، کتنی سخت حکومت ہے، کتنا زبردست سامان ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ دینے والا وہ خود ہی ہے اور وہ دے کر آزماتا ہے۔ وہ نعمتیں دے کر، اقتدار دے کر، حکومت دے کر، آزاد ریاست، آزاد ملک کی نعمت سے نواز کر
وہ آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس میری نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کے شکرانے میں، میری عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، یا آزادی کو دیکھ کر آزاد ہی ہوتا چلا جاتا ہے کہ میری غلامی سے بھی اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے، اس کا عذاب آتا ہے، اور وہ آزادی کی نعمت کو چھین کر دوبارہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے غلامی کے دنوں کو نہ بھولیں، ان کو یاد رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کھپا دیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی برقرار رکھے، اور دوسری اپنی کئی نعمتیں بھی ہم پر جو ہے وہ نشاور کریں۔ اسی طرح ایک بستی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، رج کے ان کے پاس رزق آتا تھا اور ہر جگہ سے آتا تھا، فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی نعمت دی تھی، آزادی کی نعمت دی تھی، بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور تیسری ذمہ داری میری اور آپ کی آزادی ملنے کے بعد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کے نشاور کے بعد یہ ہے کہ اپنے ملک میں اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے دستور، منزل من اللہ قانون کا نفاذ قائم کریں، غیر اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے نفاذ کو اپنے ملک سے دفع کر دیں۔ یہ ذمہ داری ہے میری، آپ کی، مسلمان حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرے، کہ اللہ رب العالمین کے دستور کو، قانون کو، اللہ تعالیٰ کے رولز کو، جو اللہ تعالیٰ نے منزل من اللہ اپنی کتاب کے اندر نازل کیے ہیں، ان کا نفاذ کرے، اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، جس چیز کا وہ مالک ہے، جس چیز کا اس کے پاس اقتدار ہے، وہاں پہ وہ اللہ رب العالمین کے رولز کو فالو کرے، ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر بھی اللہ رب العالمین نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس نعمت کو برقرار بھی رکھیں گے، اور بے شمار نعمتوں سے بھی اللہ رب العالمین نوازیں گے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ الذین ان مکناہم، وہ لوگ کہ اگر ان کو اقتدار ملے، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکیں گے، گناہوں کے کاموں سے روکیں گے، یعنی خود بھی اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر عمل کریں گے، خود بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں گے، اور اپنے ماتحتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین سکھلائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین آزادی کی نعمت کو چھین کر غلامی کی زنجیروں میں دوبارہ جکڑ دیں گے۔ اور اگر یہ ہوگا کہ حکمران بھی اس پر عمل کریں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، خود بھی نماز پڑھیں گے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، خود بھی زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کو اس کا حکم دیں گے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی مزید برکھا برسائیں گے۔ آپ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، ان کے ادوار کو پڑھیں. ان کو جب اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا تو کس طرح انہوں نے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شریعت کا نفاذ تھا، اللہ رب العالمین کے رولز کا، قوانین کا نفاذ تھا، اسی طرح اس نفاذ کو قائم رکھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران بنے، اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی برکھا برسائی، ان کو اقتدار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، نیابت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. تو انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی لوگوں کو یہ درس دیا، واللہ قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا. کہ نماز بھی اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے اور زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے. جو نماز تو پڑھے گا لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا، اس میں فرق کرے گا، تو میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں، جہاد کروں، جنگ کروں، جب تک کہ وہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. اور آپ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، عصموا منی دماءہم و اموالہم، انہوں نے اپنے مالوں کو، اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا، پھر میں ان کے ساتھ جہاد نہیں کروں گا، پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، پھر ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور باقی ان کا حساب، باقی کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، نافرمانیاں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، چاہے تو اس کی ہلکی پھلکی جتنی وہ سزا دینا چاہے وہ سزا دے کر معاف کر دے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. لیکن مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ جب تک بندہ شہادتین کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، نماز کا قیام نہیں کرتا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس وقت تک میں لوگوں سے لڑتا رہوں. یہ میرے رب کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ تھا رول، قانون جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا، خلافت دی، حکمرانی دی، حکومت دی، انہوں نے بھی اسی قانون کا نفاذ کیا. اپنے دور حکومت میں کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا. کیا مطلب ہے کہ میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. لڑائی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کافر کے ساتھ. مسلمان کی مسلمان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے. تو مطلب لڑائی مسلمان اور کافر کی تھی. جو مسلمان آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ کفریہ کام، یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتے، وہ رہتے ہیں مسلمان ہیں، کتاب و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن کفریہ کام کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی یہ کام مسلمانوں کا نہیں تھا آپس میں لڑنا، یہ تو کافروں کے ساتھ لڑنا تھا. انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، لہذا کفریہ کام کا ارتکاب کیا. تو باہر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، کیا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. کہتے ہیں اس کے ساتھ میں اللہ کی قسم لڑائی کروں گا. تو یہ ہے شریعت کا نفاذ. یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت، آزاد ریاست، آزاد ملک، آزادی ملنے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے قانون، رولز جو اس نے نازل کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ان کا نفاذ کیا جائے. اور ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق جس جگہ کا وہ
حاکم ہے، جس جگہ کا وہ مالک ہے، اس جگہ میں اللہ رب العالمین کے قانون کا، اللہ تعالیٰ کے رولز کا، اللہ رب العالمین کی منزل من اللہ شریعت کا نفاذ کرے۔ کوئی اپنے گھر کا مالک ہے تو وہ اپنے گھر میں کرے، کوئی اپنی دکان فیکٹری کا مالک ہے تو وہ وہاں کے بھی کرے۔ جو ایک محلے کا ذمہ دار ہے، ایک علاقے کا ذمہ دار ہے، ایک صوبے کا ذمہ دار ہے، ایک ملک کا ذمہ دار ہے، جتنا کوئی ذمہ دار ہے اتنا ہی اس سے اس کی بساط کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق اس سے سوال ہوگا۔ وہاں پہ جہاں کا وہ ذمہ دار ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رولز کا، ریگولیشنز کا، اللہ رب العالمین کے قوانین کا جو منزل من اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں ان کا نفاذ کریں۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی نعمت آزادی، آزاد ریاست، آزاد ملک یہ تادر رہے گا۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، غیر اللہ کے قوانین کا نفاذ کریں گے اور اللہ کے دین کے دشمنوں کی جو ہے وہ بنائی ہوئی قوانین کو اپنے ملک میں لاگو کریں گے، ان کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھیں گے، اللہ رب العالمین اس نعمت کو چھین لے گا۔ اور چوتھی میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد آزادی کے اصل مقصد نظریہ پاکستان، جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک لیا ہے، یہ ریاست لی ہے، اس کو الگ کیا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اسمبلی کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس اسمبلی کے اندر اس کا نفاذ بھی کریں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نظریے کو یاد رکھیں جس کی بنیاد پر ہم نے اس آزادی کو اللہ رب العالمین سے مانگا، اور جس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنی یہ رحمت کی برکھا مجھ پر اور آپ پر برسائی ہے۔ اگر اس کو بھول جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہوگا، یہ صرف لکھنے کی حد تک رہا، عملاً اس کا کوئی اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ ہوا، اللہ کے رسول کو فیصل نہ سمجھا گیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پس پشت ڈال دیا گیا، تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو چھین لیں گے، یہ تا دیر ہم پر نہیں رہے گی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز، آزاد ہونے کے بعد من حیث القوم اپنے آپ کو اغیار کی تہذیب سے دور رکھنا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنے مسلمانوں کو پہلے اسباق پڑھائے تھے، ان میں سے ایک سبق یہ تھا کہ ان کی تہذیب کو چھوڑ دو۔ جب تک ان کی تہذیب کو نہیں چھوڑو گے، اپنے آزاد ملک کے اندر، اپنی آزاد ریاست کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اندر جب تک تہذیب اسلامی جو ہے وہ نہیں اپناؤ گے، انہی کی تہذیب پر رہو گے، تب بھی کامیابی نہیں ہے، تب بھی یہ ملک، یہ آزاد نعمت جو ہے وہ تا دیر ہمارے پاس نہیں رہے گی، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چھن جائے گی، ہم دوبارہ پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے۔ تو تہذیب اپنی اسلامی مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والے تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، وہ جو مدینے میں رہنے والے یہودی تھے، چونکہ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، جس طرح آج بھی اسرائیل نے ساری معیشت کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی معیشت کو، مسلمانوں کی معیشت کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا تھا۔ جس طرح یہ مسلمانوں کو قرضے دے کے اپنے نیچے دباتے ہیں، اسی طرح مدینے کے چودھریوں کو وہ یہودی جو ہے وہ قرضے دے کے اپنے نیچے دباتے تھے۔ اور اسی طرح جس طرح یہ ہمارے حکمران اسرائیل سے، کافروں سے قرضے لے کے، یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر نہیں چلتے، ملک نہیں چلتا اس لیے کرتے، عیاشیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اسی طرح مدینے کے چودھری بھی ان سے قرضے لے کے عیاشیاں کرتے تھے، اپنے گھر ان کے بہت اچھے چلتے تھے، بہت ہی شاندار چلتے تھے، بڑے بڑے باغ تھے ان کے کھجوروں کے، بڑی بڑی زمینیں تھیں، اپنا بہت اچھا گزارا تھا،
لیکن صرف اور صرف کیا تھا؟ عیاشیاں نہیں ہوتی. انہوں نے عورتیں، گندی عورتیں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی اور بڑے گندے شاعر رکھے ہوئے تھے جو ان کی مدح سرائی کرتے تھے، ان کی بہادری کے اشعار پڑھتے تھے، اور وہ جو لڑکیاں تھیں وہ ناچتی تھی، ڈانس کرتی تھی، ان کے لیے جو ہے وہ گانے گاتی تھی، شاعری کرتی تھی، ان کی بہادری کے قصے جو ہے وہ سناتی تھی. ان پر وہ پیسہ جو یہودیوں سے قرضہ لیتے تھے ان پر نشاور کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے اسباق اپنی قوم کو مدینے میں آ کے پڑھائے، ایک پہلا سبق یہ ہے کہ کفایت شعری، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پہ اکتفا کرو. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہ سبق پڑھایا کہ اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو لے لو، ان کی ثقافت کو چھوڑ دو. اللہ کی قسم جب یہ ہوگا تب کامیابی ہے. اللہ رب العالمین کی نعمت کے تادیر رہنے کی بڑی نشانی اور بڑا سبب یہ ہے کہ ثقافت اسلامی ہو، مسلمانوں کی ہو. اگر ثقافت انہی کی ہے تو ملک آزاد ہے، ریاست آزاد آپ کے پاس ہے، یہ اللہ کی نعمت آپ کے پاس ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کو تادیر ہمارے پاس رہنے دے گا. اگر تادیر رکھنا چاہتے ہیں، لمبی مدت اس کو رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ثقافت اسلامی اپنانی ہے. اغیار کی، اللہ رب العالمین کے دشمنوں کی، اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کی ثقافت کو چھوڑنا ہوگا. اسی طرح آزاد ہونے کے بعد اپنی قوم کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہے. دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ اس کے اسباب مہیا کرنا، یہ مسلمان حکمرانوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جامعہ صفا، اصحاب صفا، آپ نے سنا کہ کچھ صحابہ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چبوترے پر رہتے تھے. سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلا جامعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صفا تھا. وہاں پہ آ کے جنہوں نے داخلہ لیا، اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعلیم کے اسباب جو ہے وہ ان کو مہیا کیے. اور اسی طرح بدر کے جو قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آئے، ان کی تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے ذمہ لگایا کہ ان کو تعلیم دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. تو مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ آزاد ریاست ملنے کے بعد اپنے ماتحتوں کا، اپنی رعایا کا جو ہے وہ تعلیم کے اسباب ان کو مہیا کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، جس میں دین بھی ہو، دنیاوی معاملات بھی ہوں، وہ بھی سکھائے جائیں. لیکن دین، اللہ رب العالمین کے قوانین، اللہ تعالیٰ کا منزل من اللہ، قرآن، شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس قرآن کی وضاحت، اس کی تعلیم کے اسباب کو مہیا کرنا یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے. جب وہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو برقرار رکھیں گے، مزید اپنی نعمتوں کی، رحمتوں کی برکھا برسائیں گے. اگر اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کو بھول جائیں گے. اور آزاد ہونے کے بعد اپنے سابقہ علاقوں اور جہاں سے تمہیں نکالا گیا ان کو دوبارہ حاصل کرنا، یہ بھی مسلمان حکمرانوں کی بھی اور عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو حکم بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے کہ جو غلامی کے دور میں آپ کے علاقے تھے، آپ کی جائیدادیں تھیں، ان کو آپ سے چھین لیا گیا، آپ کو مار کے وہاں سے نکال دیا گیا. بعد میں جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے، حکومت دے، اللہ تعالیٰ سامان جنگ دے، طاقت دے، تو پھر وہ واپس لینے، ان سے چھیننے یہ بھی لازم ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وقد اخرجوا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے جدا کیا، تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہ لڑیں، ہم ان کے ساتھ کیوں قتال نہ کریں اللہ رب العالمین کے راستے میں، جنہوں نے اپنے
ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے جدا کیا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، جب اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا، سامان جنگ دیا، طاقت دی، اسباب دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مکہ جو کافروں نے چھینا تھا کافروں سے دوبارہ چھین لیا، اور وہاں پہ اللہ رب العالمین کی شریعت کا نفاذ کیا۔ تو یہ بھی مسلمان حکمرانوں کی، عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو علاقے ان سے چھینے گئے، جو گھر بار جائیدادیں ان سے چھینی گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے، سامان جنگ دے، اسباب دے، تو یہ دوبارہ اپنی جائیدادیں، اپنے سامان، اپنی ریاست ان سے چھین لیں، ان کے ساتھ لڑائی کریں، جہاد کریں، اور ان سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھین لیں۔ اور اسی طرح آزاد ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کی مدد جو ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ ان بھائیوں کی مدد جو کفار کی غلامی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنا یہ بھی میرے اور آپ پر، حکمرانوں پر، عام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ، والمستضعفین من الرجال، مردوں میں سے کمزوروں کے ساتھ، والنساء، اور کمزور عورتوں کے وجہ سے، کمزور مردوں اور کمزور عورتوں کی وجہ سے، والولدان الذین، اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے، یقولون، جو پکارتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور تو بنا دے اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک ولی، مددگار، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ایک مددگار حمایتی جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی طرف سے جو ہے وہ مقرر کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو ان کی مدد کرنا اور ان کو کافروں کے چنگل سے، غلامی کے چنگل سے نکالنا، یہ بھی مسلمان حکمرانوں کی، عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس فریضے کو سر انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی اس آزادی کی دی ہوئی نعمت کو برقرار رکھیں گے، وگرنہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی عمل کیا۔ اور اسی طرح وہ مسلمان جو وہاں پہ ہیں، جب تک آپ کے پاس ان کو چھین کر لانے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان کمزور رہ گئے تھے، جن کے پاس ہجرت کا سامان نہیں تھا، وہ آ نہیں سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا بھی کرتے تھے اور کروایا بھی کرتے تھے۔ تو ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی مسلمانوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ آزاد ہونے کے بعد دیگر خطوں کے جو ہے وہ ان کو چھڑانے کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یعنی ہر وقت کفار کے ساتھ مقابلے کی تیاری کرتے رہنا، تیار اپنے آپ کو رکھنا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کو ان کے لیے جو ہے ہر وقت اپنی طاقت کے مطابق تیار رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت لے جائے۔ اچھا، ان ساری باتوں پہ عمل کب ہوگا؟ جب ہم واقعی سمجھیں گے کہ یہ آزاد ریاست، آزاد ملک واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارے اکثر جو ہے وہ اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں۔ اس طرح کے بے شمار جملے ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ یہ کس چیز کی آزادی ہے؟ کس سے آزادی ہے؟ کاہے کی آزادی ہے؟ یہ جتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں یہاں پہ ہیں، اس سے تو ہندوستان ہی اچھا تھا۔ ایسے کئی جملے میرے اور آپ کے معاشرے میں میرے اور آپ کے بھائی، بیٹے، بہنیں جو ہیں وہ بولتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی اس کو نعمت سمجھتی ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ نہ ہوتا
تب اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھا ہوتا، اپنے آباء و اجداد کی غلامی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا، اپنے ماضی کو سمجھا ہوتا، قرآن مجید کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے لوگوں کی بے شمار مثالیں بیان کی ہیں کہ غلامی کی زندگی کتنی بدترین ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، آل فرعون کو بھی ڈبو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اچھا، نجات دینے کے بعد جب اقتدار ملا بنی اسرائیل کو تو پھر کیا تھا؟ اللہ کی قسم وہی ظلم، وہی ستم جو پہلے تھا تب بھی موجود تھا۔ امیر غریبوں کو پستے تھے، یہ پہلے بھی تھا بعد میں بھی تھا۔ یعنی اس طرح کی بدماشیاں، اس طرح کے جو ہے وہ گناہ، اس طرح کے معاملات جن کو آج میں اور آپ اپنے آزاد ریاست ملک پاکستان میں دیکھ کر پریشان ہیں، یہ سارے معاملات وہاں پہ بھی تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کرنا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آزادی دینا، اس کو اپنی نعمت قرار دیا اور کہا کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ وہ کیا تھی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو نعمت قرار دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نعمت سمجھا۔ یہ ساری خرابیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نعمت سمجھ کر ساری زندگی اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی اس دن روزہ رکھتے رہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس فہم پر، اس آزادی کی نعمت کو سمجھنے پر مہر لگا دی، خود بھی روزہ رکھ کے اور اپنے امتیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تسلیم کیا، یہ ساری خرابیاں ہونے کے باوجود۔ بھئی یہ خرابیاں ہیں، یہ میری اور آپ کی وجوہات ہیں، میری اور آپ کی کرتوتیں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، اس کو تو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا تو ہم پر برس گئی ہے۔ اب میری اور آپ کی کرتوتیں اچھی نہیں تھیں کہ ہم نے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائی نہیں، وہ پوری نہیں کی، تو یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اگر میں اور آپ جتنی میں نے ذمہ داریاں مسلمانوں کی، حکمرانوں کی، عام مسلمانوں کی بیان کی ہیں، اگر ہم سب اس پر عمل کرتے، ہمارے حکمران اس پر عمل کرتے، اللہ کی قسم یہ خرابیاں پیدا نہ ہوتی۔ یہ خرابیاں میری اور آپ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو سمجھیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس پہ یہ نہ کہیں جی کاہے کی آزادی ہے، کس سے آزادی ہے، اس سے تو ہندوستان اچھا تھا، کیوں پاکستان بنایا گیا، کیوں آزادی لی گئی، یہ ٹینشنیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ میری اور آپ کی کرتوتیں ہیں، جو ہم نے بویا ہے اس کو کاٹ رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ میری اور آپ کی کرتوتوں کے جتنے فسادات خشکی اور تری میں برپا ہوتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے کرتوت ہوتے ہیں، ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلا دینا، اس کو نعمت ہی نہ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اس نعمت کے چھن جانے کو دعوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے مزید نعمتوں کے رکنے کی جو ہے وہ خواہش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلا دیا جائے، اس کی خوشی نہ منائی جائے، اس کا جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کا اظہار نہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری خرابیاں ہونے کے باوجود بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت تسلیم کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی آ کے، اس کو اللہ رب العالمین کی نعمت تسلیم کیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو آزاد ریاست، آزاد ملک اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی ساری زندگی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کروایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی برکھا برسائی، یہ نعمت آزاد ریاست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی قسم اس دن ساری زندگی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے چاشت کی، اس دن 8 رکعتیں پڑھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا برسی، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا ہے۔ تو جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ میری اور آپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ہے وہ جھٹلا دیں
اور ساری زندگی رونا ہی روتے رہیں کہ یہ ہو گیا پاکستان میں یہ کمی، اور یورپ کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے قوانین کی ساری زندگی تعریفیں کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.